روزہ رکھتے ہو رمضان شریف کا؟ میں بھی ان کی نقل میں پوچھ رہا ہوں، بولو بھائی رکھتے ہو تو بولو غوث پاک کہتے ہیں پانی حلال، صبح صادق سے غروب آفتاب تک پانی چھوڑ دیا، تو یہ روزہ ہے، یہی ہے نا روزہ؟ کھانا حلال، صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا چھوڑ دیا، یہی ہے نا روزہ؟ وظیفہ زوجیت حلال، صبح صادق سے غروب تک چھوڑ دیا، تین چیزوں کے چھوڑنے کا نام یہی ظاہری روزہ ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں حلال پانی سے دن بھر بچتے ہو، جملہ غور کریں، اسی جملے پہ بات پوری ہوتی میرے مرشد کے جملے پہ، اللہ کرے کسی دل میں بات اترے، فرماتے ہیں پانی حلال تھا، دن بھر پانی نہیں پیا، یہی روزہ، کھانا حلال تھا، دن بھر کھانا نہیں کھایا، یہی روزہ، وظیفہ زوجیت نہیں کیا، یہی روزہ، لیکن جب افطار کرنے بیٹھتے ہو تو خون سے افطار کرتے ہو، افطار خون سے کرتے ہو۔ اب لوگ حیران، غوث پاک پھر غوث پاک کہا ہم خون سے کیسے افطار کرتے ہیں؟ کہا وہ جو کھجور منہ میں ڈالتے وہ کھجور نہیں، اگر کسی کا قرضہ لے کر کے ڈبا دیا تو یہ اس کا خون ہے نا، کسی کا مال ناحق چھین کر کے نہیں دیا یہ اس کا خون ہے نا، یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا، بہن کا حصہ غصب کر لیا، بھائی کا حصہ غصب کر لیا، دیتا نہیں تو وہ کھجور نہیں ہے، وہ لوگوں کا خون ہے، خون، وہ حرام مال لوگوں کا خون ہے، خون۔ تو کہا پانی حلال تھا وہ چھوڑ دیا، کھانا حلال تھا وہ چھوڑ دیا، وظیفہ زوجیت حلال تھا وہ چھوڑ دیا، اور خون تو حرام تھا اس سے افطار کر رہا ہے۔ یہ جو دسترخوان سجے ہیں یہ حرام سے نہیں سجے، اگر یہ حرام سے سجے ہیں تو لوگوں کے خون سے سجے ہیں۔ جو قوم لوگوں کے خون سے افطار کرتی ہو اس قوم کے روزے کا کیا حال ہوگا؟ تو حرام کھانے والا صرف حرام نہیں کھاتا، لوگوں کا خون چوستا ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں اگر دنیا کی اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو حلال کو لازم پکڑو۔ غوث پاک کا ایک قول، کسی نے کہا غوث پاک مرشد آپ کو اتنی ترقی کیسے ملی، یہ مقام کیسے ملا، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ میرے مرشد کہتے ہیں دو چیزوں سے مجھے یہ مقام نصیب ہوا، نمبر ایک میں ہمیشہ سچ بولتا رہا، نمبر دو میں ہمیشہ حلال کھاتا رہا، صدق مقال عقل حلال نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا۔